عجب ہے عجب، جس دن آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی عزبا نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور رونے لگی اور روتے روتے مر گئی۔ جانوروں کو کیسے پتا چلا کہ یہ حادثہ ہو گیا؟ اور آپ کا ایک گدھا جس کا نام یافور تھا، یافور، یہ خیبر کی جنگ میں مال غنیمت میں جانوروں میں یہ آیا۔ جب مال پیش کیا گیا تو یہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ آخری نبی ہیں اور میں اپنے خاندان میں آخری ہوں، میری نسل پر نبیوں نے سواری کی ہے، آپ مجھے اپنے حق میں قبول فرما لیں۔ تو آپ نے اس یافور کو اپنی ملک میں لے لیا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یافور مدینے کی گلیوں میں چیختا پھرتا تھا اور دوڑتا پھرتا تھا، پھر نہیں صبر آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا۔ سبحان اللہ، جانور جس کے ایسے عاشق ہوں ہیں۔ ایمان کی تکمیل ہی عشق رسول سے ہے بھائی۔ یہ سارا تبلیغ کا کام اللہ کے رسول کی محبت میں تو لوگ دھکے کھاتے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، نگر پھرتے ہیں۔ کتنے ہیں جن کی قبریں بنی، لوٹ کے آنا نصیب نہ ہوا۔ اگر اللہ اور اس کی محبت نہ ہو تو کوئی ایسے یہ کروا سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور محبت کی نشانی کیا ہوگی؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ احسن سب سے حسین۔ تو میری باری آئی، آپ کی باری آئی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تمہیں بھی بہت خوبصورت بنایا ہے۔ پھر ہمارے دین کی باری آئی، من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، تمہارا دین سب سے خوبصورت۔ پھر ہمارے قرآن کی باری آئی، اللہ نزل احسن الحدیث، میں نے تمہیں سب سے خوبصورت کتاب دی۔ پھر جنت کی باری آئی تو میرے اللہ نے کہا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھوں گا تم میں زیادہ خوبصورت کون عمل کرتا ہے۔ کثرت نہیں خوبصورتی، کثرت نہیں خوبصورت۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات میری واضح ہو جائے گی۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مال لگانے کی ترغیب دی۔ حضرت عمر اور ابوبکر میں مقابلہ رہتا تھا آگے بڑھنے کا نیکیوں میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ آج کل ابوبکر فقیر ہے، آج میں جیت جاؤں گا، وہ ہار جائے گا میں جیت جاؤں گا، وہ سارا بھی لے کر آیا تو میرے پاس زیادہ ہے۔ تو نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ لے کر آئے، ایک گھر چھوڑا۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آئے، سامنے دونوں مال پڑے ہوئے ہیں، ابوبکر کا تھوڑا ہے، عمر کا زیادہ ہے۔ اس موقع پر سوال یہ ہونا چاہیے ابوبکر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے جی 3000 لائے تھے۔ عمر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 10,000۔ عمر کا مجھے نہیں پتا وہ کتنا لائے، نصف کا لفظ آتا ہے، لیکن ابوبکر 3000۔ عمر کتنا لائے ہو؟ کہتے جی 10,000۔ تو اس سوال پر عمر جیت گئے تھے، ابوبکر ہار گئے تھے۔ اور اس موقع کا سوال بھی یہی ہے، اس موقع کا یہ سوال ہو نہیں سکتا۔ ایک اور مثال دے، یہ مسجد مدرسہ ہے، یہاں کوئی مولوی صاحب کو چندہ دینے آئے گا، کہے گا جی یہ رسید کاٹ دیں، تو مولوی صاحب کہیں گے کتنے ہیں؟ کہے گا جی 10,000، 1,00,000۔ یہ مولوی صاحب کو جرأت ہے کہ پوچھے کہ پیچھے بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ مسجد میں چندہ دو، 100 روپیہ، 2,000، 5,000، تو چندہ لینے والا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب پیچھے بینک میں کتنے پڑے ہیں؟ یہ بات آپ کو غصہ دلائے گی، کہا بھائی تو میرا ٹھیکیدار لگوائیں، اگلے بھی واپس کر، پتہ نہیں مسجد سے لاؤ گے کہ گھر سے لاؤ گے کی پتہ۔ تو میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے سوال ہی تبدیل کر دیا جو اس موقع کا سوال نہیں ہے، لیکن ابوبکر کو جتانا ہے اور قرآن کی آیت کو زندہ کرنا ہے کہ قیمت حسن عمل کی لگے گی، کثرت کی بھی لگے گی، پر جہاں حسن آئے گا وہاں کثرت ہار جائے گی۔ تو میرے نبی نے سوال بدل دیا اور یوں پوچھا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً پتا چل گیا میں ہار گیا۔ ہاں پہلے بڑے کھلوتے ہیں موجیں سوال سننے والی ٹھوس ہو گئی، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ انہیں پتا چل گیا میں ہار گیا۔
عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی ترکت النصف وجئت بالنصف، میں آدھا چھوڑ کے آیا، آدھا لے کر آیا۔ ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہ ترکت اللہ ورسولہ، میں تو پیچھے اللہ تے رسول کو چھوڑ آیا، باقی ہر شے کھیل لے آندی ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اللہ اس کے رسول کو گھر چھوڑا ہے، باقی سارا لے آیا ہوں۔ اس سوال پر ابو بکر جیت گئے، عمر ہار گئے، اور عمر نے کہا ابو بکر تجھ سے کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے سب سے خوبصورت عملی کون سا ہے، ایک تو عمل کی خوبصورتی، ایک ہے عملوں میں سب سے خوبصورت عمل، اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے تو ہمارا پیپر آسان ہو جائے گا۔ تو ایک جگہ اللہ کہتا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو یہ خوبصورت بول بولا کریں۔ تو اب اللہ نے ہمیں خود بتا کر کام آسان کر دیا اور کہا جاؤ میرے بندوں کو، اپنی امت کو بتا دو، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اے میرے نبی بتا دو، انہیں بتا دو کہ اللہ کی طرف بلانا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ ایک ہر عمل کی خوبصورتی، وہ بھی نماز میں، روزہ میں، حج میں، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، سخاوت میں، تواضع میں، ان ساری چیزوں میں، اور ایک خود اعمال میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا دعوت الی اللہ، تبلیغ کا کام سب سے خوبصورت کام ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ دعویٰ اور چیلنج کے انداز میں بات کی، من ہے کوئی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آدمی بڑے علم والا ہے، پھر میں اسی بات کو یوں کہتا ہوں ہے کوئی اس سے بڑے علم والا، ہے کوئی اس سے بڑے علم والا، تو یہ میری پہلی بات سے یہ بات زیادہ